بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس قسم کے سوالوں کی طرف آتے ہیں جن کے جواب ہم کتاب و سنت سے دینا چاہتے ہیں۔ ایک سوال تھا ہمارے پاس، اس کے پہلے بھی ہم نے اس کا مختصر سا تذکرہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایسی چیزیں، ایسے زیورات، اور اسی کے حکم میں وہ بھی چیزیں ہیں جن کو ہم زیورات کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہوں، جیسے قلم پر لکھا رہتا ہے اس پہ ہو، یا اسی طرح سے آپ کی پاکٹ پہ ہو یا کسی اور جگہ پر ہو جس میں اللہ کا نام نقش کیا ہوا ہو یا چھپا ہوا ہو یا لکھا ہوا ہو، سب اسی حکم میں ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزوں، ایسے زیورات کا استعمال، جن کے خاص طور سے لاکٹ کے بارے میں پوچھا انہوں نے، کہ جس پر آیت الکرسی لکھی ہو یا اللہ جل جلالہ لکھا ہو، اس کا استعمال درست ہے کہ نہیں؟ ہم نے مختصر سے جواب دیا تھا کہ دیکھیے، اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ اگر مقابلہ آرائی اور مشابہت ہے تو بچنا چاہیے، اور ویسے بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے کلمات کے ساتھ ایسے اسلوب نہیں اختیار کرنا چاہیے جو بے عزتی اور اس کی توہین کی طرف لے جاتے ہوں۔ لیکن ہم ان کی مزید تفصیل پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں کچھ ایسی جگہوں ایسی بھی چیزیں جن سے آپ کو استثناء کیا جا سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے پہننے کا رواج کیوں ہوا؟ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اور نہ ہی طرح سونے چاندی کے زیورات بھی پائے جاتے تھے کہ اس طرح سے کیا جائے کہ لاکٹ کے طور پر اس کو اللہ جل جلالہ لگا کر کے اس سے زینت کے طور پر استعمال کیا جائے، یا اسی طرح سے ایسی ہی چیزیں استعمال کی جائیں جو آدمی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوں، یا اس کے کچھ چیزیں جن کو وہ رکھتا ہو اپنے پاس، ان میں بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ جل جلالہ یہ سب لکھا ہوا ہو۔ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی آپ کے پاس تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوتا، نیچے محمد رسول، اس کے اوپر اللہ تھا۔ جیسے رسول کی انگوٹھی کا نشان آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو خطوط بھیجے باہر، ان پر جیسا کہ رواج تھا کہ بادشاہ یا جیسے حاکم کی طرف سے بھیجا جاتا تھا، اس کی ایک مہر بھی لگتی تھی۔ ویسے بھی آج بھی جانتے ہیں مہر بند لفافے ملتے ہیں، تو مہر لگا کے دیتے اسے خاص، تاکہ وہ پہچان رہے کہ یہ اوریجنل ہے۔ تو اس میں محمد رسول اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ کی انگوٹھی تھی جو آپ پہنتے تھے۔ آپ کے بعد ابو بکر کے پاس رہی، عمر کے پاس رہی، عثمان کے پاس رہی، پھر گم ہو گئی۔ اس قصے میں ہم نہیں، لیکن آپ کو جانا چاہیے، ان سب کو جاننے کے لیے سیرت کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں خلفاء کے دور میں کس طرح سے حکومت سازی اور رانی کا کیا طریقہ کار تھا۔ تو اگر ضرورت ہے ایسی چیزوں کی تو اس کے استعمال کی اجازت موجود ہے، جس سے کہ انگوٹھی بنا لی جائے، جس سے مہر لگائی جائے۔ لیکن ایسی زیب و زینت کے لیے پہننا، پھر اس کو پہن کر کے ایسی جگہوں پر لے جانا جہاں پر اللہ کا نام یا ذکر کرنا یا ایسی آیتوں اور لفظوں کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کی اب جو انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ پہنتے ہیں اس طرح سے، تو اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اور قومیں پہنتی ہیں، جیسے کوئی لاکٹ پہنتا ہو جس میں یا لاکٹ کے اندر جو نشان بنا ہو، کراس کا نشان بنا ہو، یا کراس کی شکل کی ہی لاکٹ پائی جاتی ہو، یا اسی طرح سے اور بھی شکل ہو پہننے کے لیے لوگوں نے زیب و زینت میں، یا اس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے، یا اپنے کچھ بیپاریوں نے، تجارت کرنے والوں نے کچھ ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں کہ ایسا پہنو تو اس کے فوائد یہ ہیں، جیسے ہر ایک قسم کا پتھر پہنو تو اس سے بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، یا اسی طرح سے ہاتھ کی شکل میں ایک بنا لو، اس پہ لکھوا لو کچھ لکیریں، کچھ تعویذ و گنڈا، نقش و نگار، اس سے آدمی کی حفاظت رہتی ہے، یا اور قسم بہت سے تصورات پائے جاتے ہیں آنکھ کی شکل میں۔ ہم نے تو دیکھا وہ کہیں پر آنکھ کالی لٹکائی رہتی ہے تو کہیں پر ہاتھ لگا رہتا ہے، بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں اس کے لیے، تو اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان کے استعمال کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ اگر ضرورت ہے، جسے مہر لگانے کی ضرورت تھی تو وہاں صحیح ہے، لیکن جو زیب و زینت کے لیے استعمال کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اسی کو کیوں اختیار کرتے ہیں
دل کی شکل میں ہے، چلیے دل کی شکل میں دل استعمال کیجئے، لیکن کیا اس دل کے اوپر یہ لکھوانا بھی ضروری کہ آپ اللہ جل جلالہ لکھوا لیں یا آیت الکرسی لکھوا لیں اور کہیں اس کو پہنے اور اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے؟ آپ کو حفاظت کے لیے خود سے پڑھنا چاہیے، خود اپنا تحسن کرنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، نہ کہ آپ لٹکا لیں تو آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ چلیے وہ لٹکانے کی بات بھی ہے، لیکن وہ چھوٹے بچوں کی جو عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آیا اس اثر میں وہ ہے، یا اس طرح سے پڑھ کر پھونکنے کا تذکرہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے بچنا زیادہ مناسب ہے، صحیح ہے، گرچہ کہ یہ بات آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی کہ اگر درہم و دینار پر اس طرح سے محمد الرسول اللہ لکھا ہو یا اس طرح سے اللہ جل جلالہ کا نام ہو یا کوئی آیت لکھی ہو تو کیا اس کا استعمال کرنا درست ہے؟ قدیم زمانے میں تو یہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں اور ہے بھی، اس لیے درہم و دینار کی پہچان کے لیے کس کا ہے، کس ملک کا ہے، کس کی حکومت کا ہے، یہ سب علامات ہوتی تھیں، تو ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی بنی امیہ، بنی عباسیہ، بنو عباسیہ وغیرہ میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا استعمال اس معنی میں کہ اپنی جیب میں رکھتا ہے محفوظ کر کے اور باہر رکھ دے تو چوری ہو جائے گی، اس لیے جیب میں رکھ کے جا سکتا ہے قضائے حاجت کے لیے اپنے اس کمرے میں، تو یہ ہے کہا گیا ہے۔ لیکن عام حالات میں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، وہی مناسب ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک آپ نے بات لاکٹ کی جو کی اس میں لکھا ہوا رہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور آپ نے یہ بھی پوچھا ہے اپنے سوال میں کہ کیا ایسی چیزوں کا ہدیہ مل جائے تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو دیکھیے جو چیز کسی قیمت کی ہوتی ہے ضروری کہ آپ اس کو پھینک دیں، بیکار کر دیں، اس کو دوسرے طریقے اس میں پلٹ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس پر اس نشان کو مٹا کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو آپ کھرچ دیں، دبا دیں، ہٹا دیں تو یا دوسری شکل بنا دیں تو سب جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے رہتے ہوئے یہ چیز درست نہیں ہے۔ جہاں تک اس قسم کی چیزیں جو بکتی ہیں، بنتی ہیں، اگر اس کو خریدتے ہیں تو پھر اس پر احتیاط کرنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ آپ کے تئیں بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے تقدس کو برقرار رکھیں اور ان کو پہن کر کے ایسی غلط چیزوں یا غلط کاموں یا غلط جگہوں پر نہ لے جائیں۔ آیت ہو تو خاص طور سے اور بھی بات بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو اس قسم کی زینت کی چیزیں جو ملتی ہیں وہ استعمال کریں، لیکن اگر استعمال میں آپ کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ کے لوگ پہنتے ہیں یا اسی طرح سے یہود و نصارہ کے علاوہ اور بھی قومیں استعمال کرتی ہیں، کوئی بتوں کی شکل بنا لیتا ہے، اس میں اس کی تصویر بنی رہتی ہے، آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی، اس میں رنگین کلر رہتے ہیں، یا کسی مزار کی تصویر بنی رہتی ہے، اور بھی خرافات کی مزار کی تصویر بنا کے اس کو پہنتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہننے سے ہماری سیفٹی ہوتی ہے، جن سے، شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں، اور چاہے اس قسم کی اور بھی شکلیں ہوں، ہتھیلی کی شکل میں ہو، آنکھ کی شکل میں ہو، یا کسی چوکور کسی چیز کی شکل میں اس میں اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہوں، یا کسی بت کی تصویر ہو، یا کسی معبود کی تصویر ہو جو مانے جاتے ہیں، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان سب چیزوں میں مقابلے میں مشابہت میں استعمال کرتے ہیں تو شریعت میں مشابہت منع ہے۔ حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت میں کوئی چیز اسی طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کا شمار بھی اسی قوم کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی غلط کاموں میں ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب وہ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ تو ان کی مشابہت ہے، دوسرا یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کو پہنتے ہیں، اس سے ہماری سیفٹی اور حفاظت ہوتی ہے، تو یہ تصور بھی اپنی جگہ پر غلط ہے، اس لیے کہ سیفٹی اور حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے ہوتی ہے، دعاؤں کے پڑھنے سے ہوتی ہے، یوں کسی ہاتھ کے لٹکا لینے سے یا اس میں نقش و نگار بنا لینے سے یا کسی طرح سے کوئی نام یوں لٹکا لینے سے کہ آدمی کی سیفٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس آدمی کو اپنے عملی طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، لہذا کسی کی مشابہت میں یا ہے کہ غلط طریقے سے تصور میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ رہ گئی بات کہ کیا یہ حقیقتاً 100% منع ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جیسا کچھ بات جہاد کا فتویٰ بھی ہے کہ استعمال کرنا درست ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے عزت و قدر کی ضرورت ہے،
اور یہ اس بنیاد پہ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی استعمال کی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس طرح سے انگوٹھی پہننے کی ہوتی ہے، تو اس طرح سے استعمال درست ہے، لیکن اس کی عزت و توقیر کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کی پہن لیتا عادت بن جاتی ہے، کہیں بھی آتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، کسی بھی پوزیشن میں استعمال کرتا ہے، جنوبی ہو اور نجس حالت میں ہو، غلط راستے میں ہو، غلط طریقے پر ہو، یا کر کے اس کو پہن کر غلط کام کرتا ہو، غلط جگہوں پر جاتا ہو، ناپاک جگہوں پر جاتا ہو، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، لہذا اس کی عزت و توقیر کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا لفظ آپ کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو آپ کے نوٹ میں چھپا ہو نوٹ رکھنے کی اجازت ہے، سکے میں چھپا ہو سکے میں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ان کو چھپا کے رکھیے، اس طرح سے باہر اس جگہوں پر استعمال نہ کیجیے۔ لیکن اگر ان میں سے جو مثال کے طور پر جو چیزیں بنتی ہیں دل کی شکل میں جو بنائے تھے، دل کی شکل میں پہنیے، آپ اپنے محبت کا اظہار کیجیے، لیکن اس دل کی شکل میں رکھ کر کے اس پہ اللہ جل جلالہ نہ لکھوائیں تو کیا اس کے خوبصورتی میں کمی آتی؟ کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ جل جلالہ لکھوانے کا ایک تصور الگ ہے لوگوں کے پاس ہے کہ ہم نے اس کو لکھوا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر جگہ حفاظت فرمائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس دل کی شکل کا ایک سونا بنا کر کے اس کو پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے حفاظت ہوتی نہیں۔ ایمان تو پہلے دل میں جگہ کرتا ہے، پھر بعد میں اعمال میں آتا ہے، لیکن آپ کو دل میں جگہ رکھنے کی ضرورت گنجائش نہیں، دل پہ رکھتے ہیں یعنی سونے کی شکل میں، یہ اس کے ساتھ خود ہی ایک طرح کی بے توجہی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کسی سبب خاص میں اگر استعمال کرتے ہیں کہ چلو اس سے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ الگ مسئلہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہوا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے ایسی کوئی چیز لٹکا لی اپنے گلے میں یا باندھ لی اپنے جسم میں، یا لی وہ بھی اسی معنی میں ہے، جس کے بارے میں اس کا یہ تصور ہو کہ اس سے یہی سیفٹی کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ حدیث میں آیا اور بھی من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے کوئی تمیمہ یا تعویذ جس کو کہتے ہیں ہم لٹکا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جس نے ایسا کوئی پتھر اپنے پاس پہن رکھا کہ چلو اس سے ہماری سیفٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سیفٹی برقرار نہ رکھے۔ تمیمہ کہتے ہیں کسی بد نظری سے یا شیطان و جنات کے آفات سے یا دوسروں کے آفات سے بچنے کے لیے کسی چیز کا پہننا، جس کو ہم تعویذ بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ تعویذ کی بڑی ساری قسمیں ہیں، کوئی تعویذ ضامن ہے، کوئی تعویذ کچھ اور ہے، شیطان کی ہے، برے خواب سے ہے اور اس چیزوں سے ہے، تو تعویذ لگا کے سمجھنا کہ اس تعویذ کے اندر یہ تاثیر ہے اور اس کو پہننے سے ایسا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، دعا کیجیے، بہتر یہی ہے۔ اور یہ طریقہ کار تعویذ کا کسی پتھر کے لٹکا لینے کا یا اس طرح سے کچھ کر کے لٹکا لینے کا، یہ پرانا ہے، جاہلیت کے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو اور اسی سے ودعا جو کہا من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، یہ ودعا کہتے ہیں قسم کا پتھر ہوتا تھا جس کو سمندر سے لیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو عورتیں پہنتی تھیں اور دوسرے لوگ بھی پہنتے تھے، لیکن یہ کس مقصد سے پہنتے تھے کہ اس سے نظر بد دور ہوتی ہے، نظر بد دور کے ارادے سے، اس کے ارادے سے پہنتے تھے، یا کہ ان کے پاس شیطان نہیں آتا ہے، جن اس کو پکڑ، جن سوار نہیں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول فلا ودع اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ چھوڑے عافیت میں، یعنی آپ نے اس کے ساتھ کوئی دعا نہیں دی ہے اس کو، بلکہ اس کے لیے کہا کہ ہاں اس کا کام جس مقصد سے پہنتا وہ پورا ہی نہ ہو۔ تو اگر ان مقاصد کے تحت چاہے آپ پتھر پہنتے ہوں، چاہے سونا پہنتے ہوں، اس میں کچھ لکھوا لیتے ہوں، یا اس سونے کے اس ٹکڑے میں یہ تصور کرتے ہوں، یہ ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ شرک کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی کو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اپنی زبان میں، اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ دل کی شکل پہ لکھوا کر کے رکھنے سے وہ بات نہیں پوری ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ دل جسم کے اندر ایک وہ ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل کی درستگی کا دھیان کرنا چاہیے، اور اس قسم کے زیب و زینت کے نام پر اس قسم کے لٹکا کر کے یہ سمجھنا کہ ہماری اس سے حفاظت ہوتی ہے یا ہماری زینت بنتی ہے، تو اس میں زینت نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک طرح کی توہین بھی اس نام کی پائی جاتی ہے، جس سے بچنا چاہیے تھا۔ آپ کے سوال میں ایک ٹکڑا اور بھی تھا
وہ یہ تھا کہ اگر ہم کو کوئی گفٹ دے دے تو ہم کیا کریں. جیسے کوئی گفٹ میں کسی کو ایسے لاکٹ دیتا ہے اس میں اللہ جل جلالہ لکھا ہوا ہے، یا آیت کوئی قرآن مجید کی ہے، یا الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر، کچھ بھی ہو جس میں اللہ کا نام پایا جاتا ہو، تو کیا کریں گے آپ؟ تو جواب میں اس میں کہیں گے کہ جی آپ کو اگر کوئی چیز ایسی دیتا تو آپ لے لیجئے، لیکن اس کے استعمال منع ہے نا، لینا منع نہیں، استعمال جو غلط انداز سے استعمال منع ہے. لہذا آپ یا تو اس کو مٹا دیجئے یا اس کو پگھلا کر کے کوئی دوسرا زیور بنوا لیجئے. اس قسم کا کام کیجئے تاکہ وہ کسی کو پھینک دینا یا اسے منہ پہ واپس کر دینا. ہم نہیں کہتے کہ آپ مار دیجئے، لیکن آپ دیتے وقت لیتے وقت سمجھائیے کہ یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، آپ نے دیا ہے، ہم اس کو کسی اور طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. آئیے ہم ایک سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ جس حدیث میں آیا ہوا ہے کہ منکر کو غلط چیزوں پر انکار کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے، اور اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے بدلنا چاہیے، اور اگر نہیں اس بھی نہیں ہے تو زبان سے کہنا چاہیے، اگر اس پر بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھنا چاہیے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا اس میں جہاں پر کسی منکر غلط کام پر روکنے ٹوکنے، اس کو روکنے کی یا کم سے کم دل سے برا سمجھنے کی بات ہے، تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جہاں دیکھتے ہوں اور اس کو ہم نہیں مٹا سکتے ہیں، یعنی ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے ٹوک نہیں سکتے، دل سے برا جانتے ہیں، تو دل کے برا جاننے میں ہم اس کیفیت کو کیسے اپنے اندر پیدا کریں گے؟ ہاتھ سے روکنے کا عمل تو ظاہر ہوتا ہے، زبان سے ٹوکنے کا عمل بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن دل سے برا جاننے کے عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ شاید آپ نے کبھی نہ سوچا ہو یا ہم نے بھی نہ سوچا، لیکن ہمارے بھائی کا سوال اپنی جگہ پر ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمیں دل کے اندر اس کو برا سمجھتے ہیں تو اس برا سمجھنے کی کوئی تاثیر ہمارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں یا کہ وہاں سے منہ موڑ لیں؟ تو ہم جواب میں کہیں کہ دیکھیے، منکر کے انکار کی کئی شکلیں پائی جاتی ہیں. ان میں سے یہ ہے جیسے ہم نے بتایا کہ ہاتھ سے روکنا، دوسرے کی زبان سے روکنا، آپ نصیحت کیجئے، کو بتائیے، اچھی بات کے حکم دیجئے، اور دل سے روکنا. اس دل کے بارے میں جو حدیث آئی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اس حدیث کی مزید شرح و توضیح کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوسری ملاقات میں ہم اس کی مزید توضیح کریں گے کہ آپ دل سے برا جانتے ہیں تو آپ کو اس کی کیسی تاثیر ظاہر کرنی چاہیے تھی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ تک اس پروگرام کو پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں اور ان کا کچھ ہاتھ ہے یا کسی کا کوئی بھی تعاون ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی عافیت میں ہم سب کو رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.